ویلکم بیک پروفیسر صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ برطانوی راج میں مسلم آبادی کا معیار تعلیم کیا تھا اور انگریزی ذریعہ تعلیم کو مسلمانوں نے کیسے ریسپانڈ کیا اور اس کے سیاسی اثرات کیا تھے؟ دیٹ از اے ویری پرٹیننٹ کوشچن، اور ڈیفینیٹلی آپ نے بہت ایک زبردست چیز کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسی پہ بیس کر رہی ہے ہماری ساری کی ساری موومنٹ جو ہے تحریک پاکستان، اور اسی پہ بیس کر رہی ہے انڈین نیشنل کانگریس کی جو تحریک ہے، اور جو سیاسی شعور بیدار ہوا ہے 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں، اسی پہ یہ سارا بیس کر رہا ہے۔ جب 1831 میں اس پالیسی کو انٹروڈیوس کیا گیا ہندوستان میں، اور بلکہ اس سے بھی پہلے جب چھوٹے چھوٹے ادارے بننے شروع ہوئے، تو ہندوؤں نے انگریزوں کو ایک طرح سے ریلیف کے طور پہ لیا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ مثال کے طور پہ ہندوؤں میں ایک رسم تھی ستی کی، انگریز نے آ کے ایک قانون بنا دیا کہ ستی کی رسم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اٹ از انفیئر، ظالمانہ ہے کہ ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی چتا میں جلا دی جائے۔ اس کے علاوہ جو لٹریچر یہاں پہ انٹروڈیوس ہوا، اس لٹریچر میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک یہ بات تھی اس میں کہ میجورٹی از اتھارٹی، کہ جمہوری نظام جب آئے گا تو اس میں میجورٹی کو حکومت ملے گی، اینڈ ہندوز ور ان میجورٹی۔ اور دوسری چیز جو ان کو بہت سوٹ کرتی تھی، وہ ہندو مذہب میں ذات پات، کلاسیفیکیشن اس برے طور پہ لوگوں کو متاثر کر رہی تھی، اور اس نظام اور وہ تھاٹ جو ایک لبرل تھاٹ یورپ سے یہاں آئی انگریزوں کے حوالے سے، اس میں ہندوؤں نے بڑی عافیت جانی کہ یہاں کے اس سوشل، اکنامک، پولیٹیکل سسٹم کو ری ویمپ کرنے کے لیے، نیا ری اورینٹ کرنے کے لیے یہ ایک بڑا موقع ہے۔ اور انہوں نے راجہ رام موہن رائے تھے، جس طرح ہمارے سر سید احمد خان نے یہ موو چلائی، ان کے راجہ رام موہن رائے تھے، اور سر سید احمد خان سے بہت پہلے انہوں نے ایک یہ موو چلائی کہ ہندوستان کے لوگوں کو برطانوی تعلیم کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کے اندر دو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے ریاکشن تھا۔ ایک تو ایک فطری بات تھی کہ ہمارے سے حکومت انہوں نے چھینی تھی، صحیح، اور ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں ہم سے حکومت چھین کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اب ہم انہی کو فالو کریں، انہی کی باتوں کو لیں، انہی کے نظام تعلیم کو ہم دیکھیں۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری ظاہر ہے کہ ان کا مذہب اور تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ ان کا جو سسٹم تھا انٹروڈیوس ہوا جو ہندوستان میں، وہ بھی ہمارے جو لوکل سسٹم تھا، جو اورینٹل سسٹم تھا، اس سے بہت ڈیفرنٹ تھا۔ جی جی۔ تو ہمارے ہاں بھی جو کمیونٹی ایٹ لارج تھی، وہ شروع میں اس فیور میں نہیں تھی کہ ہم اس سسٹم کو اپنائیں، نئے سسٹم کو اپنائیں۔ اور اس میں جو شخص who was the first person، جس کو ہم ٹو نیشن تھیوری کا بانی بھی کہتے ہیں، جس کو تحریک پاکستان کا محرک کہتے ہیں، جس کو ہر لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم کو انٹروڈیوس کروانے میں اور ماڈرن تعلیم کی طرف مسلمانوں کو لے جانے میں جس بندے کا کنٹریبیوشن ہے، جس کا نام سر سید احمد خان ہے، وہ شخص تھا جو اس وقت لوگوں کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ نہیں، ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور دنیا کا جتنا بھی لٹریچر ہے وہ ہمیں پڑھنا ہے،
اور اس کو پڑھنے میں ہمیں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. اسلام ہمیں منع نہیں کرتا. لہٰذا انہوں نے یہ اس چیز کی داغ بیل ڈالی, لوگوں کو وہ اس طرف لے کے آئے. علی گڑھ پہلے اسکول بنا, پھر کالج بنا, پھر یونیورسٹی بنا, پھر اس یونیورسٹی سے ملحق پورے ہندوستان میں کئی ادارے بنے which were affiliated with that university. اور وہی یعنی مسلمان جو کہ بعد میں تحریک پاکستان کی شکل میں سامنے آئے, وہ وہی لوگ تھے جو سر سید احمد خان کا ایک رسپانس تھا ٹوورڈز برٹش ایجوکیشن. اور اس میں کوئی ان کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ ہم اسلام سے دور ہو جائیں, ہم مذہب کو چھوڑ دیں, بلکہ ان کا خیال تھا کہ مذہب کو ہم ساتھ لیتے ہوئے مذہب ہمیں کہیں اس قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں بنتا. ہمارا قرآن اور ہمارا تمام کا تمام جو سسٹم ہے وہ کہیں بھی یہ رکاوٹ نہیں بنتا. بالکل صحیح. لیکن ہوا یہ کہ وہ جو ریزسٹنس تھی اگینسٹ دس سسٹم وہ اب تک بھی ہمارے ہاں موجود ہے. وہ بنیاد چلتی آ رہی ہے. صحیح. اور ظاہر ہے کہ کسی وقت وہ بہت تیزی اس میں آ جاتی ہے, کسی وقت اس میں تھوڑا سا مائلڈ ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب 19ویں صدی میں جب یہ نیا سسٹم آیا, نئی چیزیں آ رہی تھیں, تو بہت ساری چیزیں جو نئی آئیں مسلمانوں نے ایسا رسپانڈ کیا ان کی طرف. مثال کے طور پہ اس زمانے میں ایک وبا پھیل گئی چیچک کی, تو بڑی موٹیویٹ کیا گیا لوگوں کو, ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ انجیکشنز لگوائیں. جی. اور بڑی ریزسٹنس ہوئی. جی جی. ابھی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پولیو کی طرح آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں, کراچی میں, خیبر پختونخوا میں, جہاں جہاں بھی ہے وہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کے پتہ نہیں گاب میں ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا جا رہا ہے. جی جی. بلکہ اس وقت تو یہ بھی یہ کہا گیا کہ یہ ٹیکے ہمیں اس لیے لگائے جا رہے ہیں, شاید ہمیں امپورٹنٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت بھی یہ سچویشن کنسیپٹ ہے. تو ایجوکیٹ کرنے میں جتنے بھی ہمارے جو بڑے تھے جنہوں نے ایجوکیٹ جو کرنا چاہتے تھے ان کو بڑے مسائل آئے, بڑے فتوے دیے گئے. ایون سر سید احمد خان کو بہت مسائل آئے, بہت فیس کرنا پڑا, پرابلم آئی کہ بھئی یہ تو مسلمانوں کے اندر جو آپ کا کوشچن تھا, یہ جو ایک مسلمانوں کا رسپانس تھا ٹوورڈز برٹش ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا, وہ بنیاد ابھی تک بھی آج سے 30-40 سال پہلے وین وی ور کڈس اور اسکول میں جاتے تھے تو ہمارے ہاں بچیوں کو پڑھانا سمجھا جاتا تھا کہ جی اور سمجھا جاتا, یہ تو کوئی ضرورت نہیں, بلکہ اس میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ تو بڑی یعنی یہ لوگ تو شرم ان میں ہے نہیں, ان اسلامک سمجھے, ان اسلامک تھا. اب الحمدللہ وہی بات جو سر سید نے اس وقت کہی تھی, جی جی, آج وہ سچ ثابت ہوئی. اور اس پہ آپ دیکھیں کہ جتنے ہمارے تحریک پاکستان کے رہنما ہیں وہ سارے کے سارے ماڈرن, سائنٹیفک اور دنیا کے ساتھ چلنے والی ایجوکیشن کی فیور میں تھے. جی جی بالکل. پاکستان بنانے والی جتنی لاٹ تھی, جی جی, اگر آپ اس کو ہسٹری کے تناظر میں دیکھیں تو انہوں نے ایسا نظام ہمیں دینا چاہتے تھے جس میں ہماری سوچ جو ہے وہ وسیع ان معنوں میں ہو. ہمارے ہاں لبرل کو بڑا غلط لیا جا رہا ہے. جی جی جی, اصل میں وسیع القلبی ہے. اور ہمارا جو مذہب ہے, قرآن جو ہے, وہ تو روکتا ہی نہیں ایجوکیشن کسی بھی قسم کی. جی جی, جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے کہ آپ چین بھی چلے جائیں تو ڈیفینیٹلی چین کا نظام جو ہے وہ کوئی اسلامی نظام نہیں ہے. جی جی جی. تو وہ ایک چیز انٹروڈیوس کروائی. اور اس دور میں جو آپ نے سوال پوچھا ہے, ہمارے مسلمان جو تھے اس لیے پیچھے رہ گئے کہ انہوں نے اس کو سیکھنے میں تھوڑا سا تامل کیا, انہوں نے تھوڑا لیٹ ہو گئے. اور ظاہر ہے کہ اب بھی آپ کمپیریزن جب ہم آگے کریں گے انڈیا اور پاکستان کا, اور وہی چل رہا ہے کہ وہ ہم سے بہت آگے ہیں, بہت پی ایچ ڈیز, بہت سائنس اور بہت کچھ کر رہے ہیں. ناظرین,
ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک، اس کے بعد آپ سے دوبارہ اس ٹاپک پہ ملتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. Presenting exquisite serviced apartments in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Pakistan's most exclusive serviced offices at iconic location in Pakistan's tallest building, Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100. Presenting Mall of Karachi, a luxurious shopping mall in Pakistan's tallest building at Bahria Town Icon, Karachi. Launching soon. Call now 0800 00 100.